میں آخری 2 سوال پوچھتا ہوں کہ ابھی تک کیوں نہیں انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوئی کہ جو یہ کور کمانڈر کا گھر جلایا گیا ہے اس کے پیچھے کون تھا؟ کیوں نہیں انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن؟ کیونکہ یہ کوئی نہیں ہوتا کہ جی آپ ہی فیصلہ کریں کس نے کیا اور آپ ہی پکڑ کے ان کو سزائیں دے دیں. یہ جج جوری ایکسیکیوشنر دنیا کے کسی قانون میں نہیں ہوتا. تو کوئی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہو. انشاءاللہ ہم ثبوت دیں گے کہ اس کے اندر لوگ گھسائے ہوئے تھے, ایمبیڈ کیے ہوئے تھے لوگ. جس طرح میرے گھر کے باہر پلان بنا ہوا تھا کہ انہوں نے پولیس کے دونوں اسلام آباد آئی جی نے لوگ تیار کیے ہوئے تھے, پولیس والے چند تھے, یہاں لاہور کے آئی جی نے پلان کیا ہوا تھا اور انہوں نے مل کے یہاں سے گولی چلانی تھی پولیس کے اوپر, انہوں نے پھر پورا اٹیک کرنا تھا واپس. یہ سارا پلان بنا ہوا تھا جو میں نے 22 مارچ کو پبلک کو پہلے بتا دیا. تو یہ بھی ایمبیڈ کیے ہوئے تھے, لوگوں کو اندر گھسایا ہوا تھا ہمارے, کیونکہ ہر جگہ سے, کیونکہ میں نے جب بعد میں پوچھتا گیا کہ یہ ہوا کیا ہے, ہر جگہ سے ایک آئی کہ جی لوگ تھے, کئی لوگ اندر گھسے ہوئے تھے, وہ اشتعال دلوا رہے تھے لوگوں کو. اور پھر ہر جگہ سے ایک چیز آئی کہ جی یہ جو ریڈیو پاکستان جلا یہ کوئی ماچس کی تیلی سے تو نہیں جلا, جو میاں والی کے اندر جہاز چوک جو سب کو فخر کرتے تھے, وہ سیبر جو لگا ہوا ہے میاں والی میں, اس کو کس نے جلایا ہے؟ ایلومینیم کیسے جل سکتا ہے ماچس سے؟ کوئی پلان ہی تھا نا. تو چلیں ہم غلط ہو سکتے ہیں لیکن انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن تو ہونا چاہیے نا اس کا, وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اور مجھے افسوس ہے کہ جو فضا بنائی ہوئی ہے کہ غدار پوری پارٹی کو غدار بنایا ہوا ہے, اس فضا کے اندر یہ نہیں ہونے لگا. یہ جو اس وقت جنگل کا قانون پاکستان میں ہے یہ نہیں ہوگا. اور دوسری چیز میں سوال پوچھتا ہوں آج کہ جو 25 لوگوں کو شہید کیا گیا, جس میں سے 16 ہمارے پاس ایڈریسز ہیں, باقی 9 غائب ہیں, کیونکہ ہمیں خوف ہے کہ اس طرح یہاں اس وقت خوف پھیلایا ہوا ہے, جو یہ جو ظلم کا نظام بنا ہوا ہے اس کے اندر وہ پولیس پہنچ جاتی ہے. یہ 16 کا بھی بڑے مشکل سے ڈر کے ان کے رشتہ داروں نے بتایا, ان کے نام دیے ہیں, پتہ دیے ہیں, جو 16 لوگ شہید کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ جو 3 لوگ, پہلے میں 2 سمجھ, 3 لوگوں کی ٹانگیں ضائع ہو گئی ہیں, ٹانگیں کٹ گئی گولیاں لگ کے. ایک پیرالائزڈ ہے, اس کی کمر میں گولی لگی ہے, وہ بستر پہ ہے. اور اس کے علاوہ 50 سے زیادہ لوگوں کو گولیاں لگی ہیں. اب میں یہ سوال پوچھتا ہوں, یہ کیا پاکستانی نہیں تھے؟ یہ انسان تھے نا, تو انسانوں کے تو حقوق ہوتے ہیں. تو آج ابھی بھی اب ختم ہوا ہے فرانس میں, ایک 17 سال کے ٹینیجر کو گولی ماری ہے پولیس نے, آگ لگ گئی سارے, 1000 سے زیادہ بلڈنگز اور گاڑیاں جل گئی فرانس میں, کیونکہ ایک انسان کی جان لی تھی فرانس کی پولیس نے. یہاں کوئی فکر ہی نہیں ہے, کوئی انویسٹیگیشن ہی نہیں ہے. سب نہتے تھے, کسی پولیس والے کو, کسی رینجر کو کوئی گولی نہیں لگی. اس کا مطلب یہاں سے تو کوئی فائرنگ نہیں تھی. تو کیا پہلے ایک غیر قانونی اور آئینی غیر آئینی چیز کی جاتی ہے جس کا ریاکشن ہوتا ہے؟ پرامن احتجاج ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے. تو کیوں ان کو ابھی تک انویسٹیگیشن نہیں ہوئی کہ یہ جو لوگ بچارے نوجوان تھے, ان کے ماں باپ تھے, بیوی بچے تھے, ان کو جو گولیاں ماری گئیں کوئی نہیں پوچھے گا. ابھی تک تقریباً 2 مہینے ہونے والے ہیں, کوئی پوچھے گا نہیں کہ یہ بھی پاکستانی, ان کے بھی رائٹس ہیں, ان کے حقوق ہیں. تو اس کو بھی صرف ایک پوری فضا بنا کے کہ جی پاکستان کے اندر جو یہ ہوا ہے 9 مئی کو, اس کے اوپر ایک پوری پارٹی کے اوپر, اس کے اوپر ہر قسم کا تشدد کرو, ان کو دباؤ, ختم کرو. اور میں سمجھتا ہوں یہ پری پلان تھا, سب کچھ پہلے سے پلان بنا ہوا تھا. میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, میں پاکستان کی اب بات کر رہا ہوں, میں اپنی پارٹی کی بات نہیں کر رہا. یہ جو ظلم ہو رہا ہے ایک ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو سازش کے تحت, کیونکہ الیکشن یہ پی ڈی ایم والے اب لڑ نہیں سکتے, ان سب کو خوف ہے کہ الیکشنز کے اندر انہوں نے ہار جانا ہے. تو یہ پوری سازش کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ جان کے اسٹیبلشمنٹ کو ہمارے خلاف اور کر رہے ہیں, صرف اس لیے کہ یہ الیکشن میں پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ ختم کرے, پی ٹی آئی کو, تاکہ
یہ چور پھر سے الیکشن جیت کے آ جائیں. اور ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پاکستان میں. 14 مہینے میں انہوں نے پاکستان کو ادھر کھڑا کیا ہے کہ جو آج اگر کل ہم نے IMF کے ساتھ اس لیے ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے اپنے ملک کو تباہی سے بچانے کے لیے، حالانکہ ہمارے پر ہر قسم کا ظلم ہو رہا ہے، ہم نے اس کے باوجود ان کی سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے ساتھ اس لیے گئے ہیں کہ ہمارا ملک بچ جائے. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ ان کے سارے پیسے باہر پڑے ہیں. تو میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کو بھی اس وقت پاکستان کی فکر ہے، جو اس وقت گیلپ کی سروے آئی ہے کہ ہر 5 میں سے 4 پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ ہم غلط راستے پر نکل گئے ہیں، یعنی پاکستانی میجورٹی جو 80% سے زیادہ پاکستانی کہہ رہے ہیں ہم غلط طرف نکل گئے ہیں، اس کے باوجود کوئی راستے میں کوئی کورس کریکشن نہیں ہو رہا، اور ہم صرف اور صرف ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ کہ جی کسی طرح PTI کو کرش کرو تو ملک کے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور اس سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ کون ہیں وہ لوگ جو اس تباہی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ وہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ پاکستان کی اکثریت نہیں ہے. یہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وسائل پہ، جو قانون کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ صرف اور صرف چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو قبضہ یہ برقرار رہے، ملک جائے بہاڑ میں، کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. پاکستان زندہ باد.